اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذیلی نبی آ سکتے ہیں تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی کوئی ذیلی نبی ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطلب ایک پیشگوئی آنسر نے فرما دی کہ مسیح موعود جو ہوگا، مہدی موعود جو ہوگا، اس کا اسٹیٹس نبی کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس شریعت کو جاری کرنے کے لیے آئے گا. اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرصہ بتایا، پہلے زمانہ نبوت کا، پھر خلافت کا، پھر بادشاہت کا، پھر ظالم بادشاہت کا، پھر مسیح موعود کے آنے کا زمانہ، جو ریوائول کا زمانہ ہوگا اسلام کی، اس میں مسیح موعود نے آنا ہے. تو ایک نبی کا آنے کا تو ذکر ملتا ہے. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس کو تو ہم بند نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، وہ چاہے تو بھیج سکتا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ نہیں سیکھ ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں کوئی ایسا جلالی نبی آ جائے جو سخت ہو. میں تو نرم تعلیم لے کے آیا ہوں نا، نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، آرام سے پیار سے اسلام کی تعلیم پہنچاؤ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کسی کو بھیج دے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو بھی آئے گا وہ مسیح موعود کی کے ماننے والا مسیح ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ باہر سے ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن جو حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے ذکر، وہ یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسیح موعود کو نبی کے طور پہ آنے کی پیش گوئی کی ہے. اس کے بعد کوئی نہیں. لیکن صفات بند نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، اگر آئے گا تو وہ میرے ماننے والا مسیح آئے گا، میرے اوپر چلنے والا مسیح آئے گا. یا اللہ تعالیٰ اس وقت جب تک خلافت قائم رہتی ہے اس وقت تک خلیفہ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا درجہ دے دے، وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. نبوت کیا ہے؟ خبر دینا ہی ہے نا مطلب اس کا. تو اللہ کا پیغام لے کے آگے خبر پہنچانا اور سختی سے عمل کروانا، یہ باتیں کروا سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 2017 میں کیا دیکھا کہ آپ نے بدری صحابہ اور دیگر اسلامی تاریخ پر خطبات آغاز کرنے کا فیصلہ فرمائے؟ ٹاپک تلاش کر رہا تھا کیا کروں ہیں، کیونکہ بہت سارے تربیتی اور تبلیغی ٹاپکس میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. 15-16 سال دے دیے تھے، 13-14 سال. تو پھر حضرت مسلم صاحب کا مجھے خیال آیا کہ صحابہ کے اوپر میں شروع کروں. پھر میں نے وہ شروع کرنے کا خیال آیا تاکہ ہمیں تاریخ پتہ لگے تھوڑی سی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا صحابہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو. ہر ایک تمہارے لیے ایک ستارے کی طرح ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو تم گائیڈ کرے گا وہ. پھر میں نے کہا یہ تو بہت لمبی چیز بن جائے گی، پھر مشکل ہوگا اس کو سمیٹنا. پھر بدری صحابہ کی طرف دھیان گیا اور پھر میں نے حضرت مسلم کا الہام بھی دیکھ لیا کہ بدر کے واقعہ کو مت بھولو. اس پہ میں نے پھر بدر کے صحابہ کا ذکر شروع کر دیا. حضرت مسلم کا اپنا الہام ہے کہ بدر کے صحابہ کو نہ بھولو. اس کی بنیاد سے پھر یہ شروع ہو گیا بدر کے صحابہ، اور وہ سارے بیان ہو گئے. اور اس لیے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جو جنگوں کے حوالے سے اس لیے آ رہی ہے تاکہ اس میں آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو سیرت ہے، جو نمونہ آپ نے قائم کیا، وہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بہت ساری نئے سبق آ جاتے ہیں سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بیان ہو جائے گا وسلم کی سیرت کا ختم، تو یہ بدری صحابہ کا ذکر یہاں سے ختم ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے کوئی اور علماء نے کوئی مضمون سکھانا ہوگا سکھا دے گا. پیارے حضور، میرا سوال ہے خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ ان کی نیکیوں کو اور زیادہ اجر دینے کے لیے اگلے جہان میں جا کے ان کو بہت سارے ریوارڈ دیتا ہے پھر جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں سارے لوگ صحت مند بھی ہوں گے، آزمائش سے خالی بھی ہوں گے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ رہے ہوں گے. کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق تو مستقل زندگی ایٹرنل لائف جو ہے وہ تو اگلا جہان ہی ہے نا. یہاں تو 50-60 سال 70 سال 80 سال کوئی بندہ زندہ رہ کے چلا جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ریوارڈ دیتا ہوں جو یہاں اچھا اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں.
لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ نہیں دیتا جو شکر گزاروں کو دیتا ہے. انبیاء پہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے ہاتھ لگایا کہ اتنے گرم آپ کو بخار بھی ہوتا ہے, آپ اس تکلیف سے گزرے ہیں, آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. صلی اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن میری برداشت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہوئی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا اس میں باوجود شکر گزاری کرتا رہتا ہوں. بہت ساری تکلیفیں ہیں. وسلم نہیں گزرے, جنگ احد میں کیا ہوا ان سے, کتنے زخمی ہوئے, داغ کیل اندر کھپ گئے, دانت ٹوٹ گئے, خون و خون ہو گئے, چلا نہیں جا رہا تھا. طائف میں کیا سلوک کیا, پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا, جوتوں کے اندر تک خون بہنے آ گیا. مکے میں جب تھے اوجڑی سجدے کے اوپر ڈال دی, گلے میں پھندا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا, اور پھر تکلیفیں, بخار اور یہ وہ اس قسم کی بیماریاں بھی نہیں, لیکن اس آزمائش پوری, اس لیے سب سے زیادہ اجر آپ وسلم کو مل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آزمائش تمہیں نہیں آئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اکثر خدا ہم ہر طرف سے مشکلات دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے فائنینسز, قریبی رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں, کریئر میں مسئلے ہوتے ہیں, تو یہ سائیکل اسپریچول سائیکل میں ڈال دیتا ہے. جیسے بندہ گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں دیٹ ہم کھڑے ہی رہ جائیں اور ہمارے دین اور فیت اتنا مضبوط. بات یہ ہے کہ یہ آزمائش تو آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کو آزماتا ہوں, تکلیفوں میں ڈالتا ہوں, مشکلات میں ڈالتا ہوں, بیماریوں میں ڈالتا ہوں. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے, ہم ہر چیز برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر. ٹھیک ہے. اور یہ مشکلات جو آتے ہیں یہ تو اس دنیا کا ایک کامن فیچر بن چکا ہوا نا. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس پہ بھی اچھے وقت بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. ان مال اسرے یسرا, ان مال اسرے یسرا, آسان تنگی کے بعد آسانی, آسانی کے بعد تنگی, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو آزماتا بھی رہے کس حد تک وہ شکر گزاری کرتے ہیں. باقی ایک سسٹم ہے, ایک کامن اصول بھی ہے دنیا میں, بزنس میں لے لیں یا عام اس میں لے لیں, کہ ہر ایک رائز کا ایک فال ہوتا ہے. یا اکنامکس میں بھی کہتے ہیں کہ جب جا رہے ہیں اگر آپ کے بڑا فلرش کا ہے تو ڈیمینشنگ ریٹرن شروع ہو جاتا ہے کہ وقت پہ پہنچ کے. جو فائنانس والے, اکنامکس والے یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے پڑھا ہوگا ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل ہے, نیچر کے لاء کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھی حالت میں رہتے ہیں, لیکن بعض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں اتنا دیتا ہوں کہ وہ پھر اس سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت میں وہ بھی آ کے پکڑے جائیں گے, اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلے جہان میں پھر میں ان کو اچھی طرح گھولوں گا. اب یہ جو سعودی عرب میں آئل منی ہے یا عرب ملکوں میں, اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ان کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. قذافی کو ستیہ ناش کر دیا, عراق میں ہو گیا, اب بشار الاسد کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے, اور جو یہاں نہیں ہوتا وہ اگلے جان میں جا کے ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں کسی کو یہاں نہیں پکڑ رہا ہوں تو اگلے جان میں پکڑوں گا ضرور. ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو جو سمجھتے ہیں وہ مومن تو نہیں ہے نا. مومن تو وہی ہے جو اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اگلے جان میں بچت ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. یہ کہنا ہم صرف عیاشیاں کرتے کرتے چلے جائیں اور اگلے جان میں بھی عیاشیاں کرتے رہیں, یہ نہیں ہوگا. یہاں آزمائے جاؤ گے تو اگلے جان میں ریوارڈ بھی ملے گا. جس طرح اس نے سوال کیا تھا نا, قرآن شریف میں کہتا ہے نا وہ بڑی دولت تھی حامان کی, قارون کی, اس کے جو باکسز تھے یا ان کی چابیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی کئی اونٹوں کو اور ہاتھیوں کو اوپر ڈالا جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے, بعض لوگ جن کو دین سے کا اتنا علم نہیں تھا, کہتے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی دولت ہو. زلزلہ آیا, سب کچھ غرق ہو گیا. اس کی حالت دیکھے تو جو دوسرے لوگ تھے کہتے ہیں ہم تمہیں کہتے تھے نا اس کو نہ دیکھو. تو کہتے ہیں ہم شکر ہے اللہ کا ہمارے پاس
یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو تباہ کر دیا ہمیں بھی تباہ کر دیتا. تو یہ تو نمونے ہیں مختلف دنیا میں. اس لیے سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، آزماتا ہے اور دیتا ہی، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اتار چڑھاؤ. مذہبی دنیا میں بھی، عبادتوں میں بھی ایک جیسا سٹیٹس نہیں رہتا. حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کرتے تھے، کئی راتیں ایسی گزریں، ساری ساری رات کھڑے رہے، اتنے دیر تک کھڑے رہے، نیت باندھ گئے کہ پاؤں سوج گئے، ٹانگوں میں ورم ہو گیا، خون بہنے لگ گیا. یا سجدے میں چلے گئے تو اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ بعض لوگ ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، کہتے لگتا تھا ہمارے ناک میں سے خون بہنے لگ جائے گا. لیکن ہر روز تو نہیں ایسا ہوتا تھا، عام حالت میں کم سجدے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ روحانی زندگی ہے یا مادی زندگی، دنیا کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.